إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دل بخش ہے، وہ سے اعظم ہے، دستگیر ہے، کریم نواز ہے، مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. بے شمار لاتعداد ان بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہایت ہی عزت و عظمت و رفعت کے لائق سامعین علی محترم، گو کہ وہ لب و لہجہ نہیں ہے، گو کہ وہ انداز گفتگو نہیں، گو کہ وہ لطف نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی استاد جی کا حکم تھا کہ آپ کو سبق سنانے حاضر ہوں، اور آتے ہوئے خصوصی طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ میرے محترم بھائیوں کو میرا سلام کہنا، اور یہ ان کی طرف سے سلام تھا، اور یہ تھا کہ آج کا وہ جمعہ نہیں پڑھائیں گے اور آئندہ آنے والا جمعہ بھی وہ نہیں پڑھا پائیں. کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے، اور ان کے حکم کی تعمیل میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ سبق اچھی طرح سے سنائیں. لیکن باہر جب دعا گو خود بھی ہوں اور آپ سے بھی التماس ہے کہ اللہ رب العزت اسی انداز میں بیان کرنے کی توفیق دے. آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دعا، اور دعا ایک مومن کی، ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ مومن ہی کی آخری امید ہے، آخری اختیار ہے، وہ آخری چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی مشکلات سے نکلتا ہے. اور اس دعا کو ہم نے صرف مومن کے ساتھ ہی خاص کر دی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دعا ایسی چیز ہے کہ جو ایک کافر کے ساتھ، ایک ملحد کے ساتھ جو رب کو مانتا ہی نہیں، رب کا انکاری ہے، جو کتوں کو پوچھتا ہے، جس نے رب کا در کبھی دیکھا تک نہیں، رب کا نام تک زبان پر لایا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ، وہ انسان بھی میرے سامنے گر گراتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، اور مانگنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ کبھی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو بھی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. یعنی دعا کا تعلق صرف ایک مسلمان سے نہیں ہے، دعا کا اگر ہم دیکھیں خالص تعلق دل سے ہے، اور یہ للہیت پر مبنی ہے کہ جب انسان دل سے خالص ہو کر صرف اللہ کو پکارتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کو جب دل سے پکارا جائے اللہ سنے ہی.
اور یہی چیز اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے پکارو، تمہاری پکار کا جواب دوں گا میں، تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا، تمہارے ہر چیز جو تم مانگتے ہو اللہ رب العزت فرماتے ہیں در کھول دوں گا، چھوڑیاں بھر دوں گا میں، دامن بھر دوں گا میں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ میری عبادت ہے، اسے تکبر نہیں کرنا، انحراف نہیں کرنا، اعراض نہیں کرنا، تم نے میری اس عبادت سے منہ نہیں موڑنا، اگر منہ موڑو گے تو ہوگا کیا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں عجیب سے لوگوں کو دیکھتا ہوں اور یہ تصور آتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت سنتے نہیں، کبھی کسی سے کہتا ہے کہ میری دعا رب سنتا ہی نہیں، بڑا مانگتا ہوں میں، بڑی تھوڑیاں پھیلائی، بڑا گڑ گڑایا، بڑی التجا کی، کبھی مولوی صاحب سے کہا، کبھی میں نے خود کی، کبھی والدین سے دعائیں کروائی، رب میری سنتا ہی نہیں۔ یہ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اندھیری رات میں اندھیری چٹان پہ کالی سیاہ چیونٹی چل رہی ہے، اس کی آہٹ بھی سنتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ وہ رب سنتا ضرور ہے لیکن وہ الگ بات ہے، آپ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، قرآن بھی کیا کہتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے سوال کریں، آپ سے سوال کرتے ہو، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انی فإنی قریب، ان لوگوں کو بتا دیں میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں، اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو ان کی شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کے دل کی آہٹ، ان کے دل کی دھڑکن سنتا ہوں، خون کی گردش جو آواز پیدا کرتا ہے وہ بھی سنتا ہوں، ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے گا فإنی قریب، میں تو بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب انداز کیا ہے اللہ رب العزت کا، دعا کا طریقہ کار کیا ہے؟ مزید اللہ کیا فرماتے ہیں ام میں یجیبو، کون ہے جو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، المضطر، ایک بے بس مجبور بے کس کی دعائیں، جب وہ مجبوری میں ہوتا ہے، جب وہ مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، جب مصائب و آلام کے پہاڑ اس پر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کو جب پکارتا ہے ام میں یجیب المضطر، کون جواب دیتا ہے ایسے بے کس مجبور و بے بس انسان کی اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی برائیوں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اللہ خود سے یہ لوگوں سے سوال کریں، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو تمہاری پکار کو سنے، تمہارے مسائل کو ٹال دے؟ آج ہم نے بڑے لوگ بنا رکھے ہیں، ٹالنے والے بنا رکھے ہیں، اور نام لیتے فلاں کا نام لے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر اللہ کی قسم وہ کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگتا ہے، کشتی پہ سوار ہوتا ہے، بیچ دریا پہ پہنچتی ہے، ڈگمگاتی ہے، وہاں بیٹھے لوگ کافر ہیں سارے، کوئی نبی کو ماننے والا نہیں ہے، کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بھاگے ہوئے بکھوڑے لوگ جب دریا کے درمیان میں پہنچتے ہیں، کشتی ڈگمگاتی ہے، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے اللہ ادا ہوتا ہے، اللہ تو ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دینے والا۔ کافر ہے، آپ سنت سے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر کوئی ٹالے گا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بھاگ رہے تھے، کہتے تم اس مصیبت میں اگر اللہ ہی کو پکارتے ہو تو پھر وہ نبی سچا ہے، اس سے بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ فوراً لوٹتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک کافر کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مشکلات میں، سکھ دکھ میں اگر کوئی ساتھی ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے ہی کوئی۔ اور اللہ یہی سوال کرتے ہیں میں یجیب
کون ہے المستمع جو ایک بے کس مجبور بے بس انسان کی پکار کو سنتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت مزید کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے اسے عام نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. ہمارے ہاں ایک مسلک بہت شدت سے دعائیں کرتا ہے اور ہم لوگ بغیر شدت کے کبھی دل کی یا مصیبت آئی تب ہی دعا کرتے ہیں، بس صورت ہے کبھی ایسا نہیں ہوا. یا ہم دعاؤں کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، یا کچھ ایام کے ساتھ، یا کچھ لمحات کے ساتھ، یا کچھ مصیبتوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. یہ مصیبت آئے گی تو دعا کرنی ہے، بیماری آئے گی تو دعا کرنی ہے، رمضان آئے گا تو دعائیں کرنی ہے، تہجد میں آنکھ کھل گئی تو دعا کرنی ہے، جمعے میں گھڑی ایسی ہے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کر لی. ورنہ زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آتی اور اللہ سے یہ شکوہ گناہ ہوتے ہیں کہ رب ہماری سنتے ہی نہیں. اللہ رب العزت سنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پکاروں سے، یا آپ سے فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ من دعا، وہ دعا ہے. اگر ہم کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، ڈاکٹر واقف ہے، سفارش ہو گئی، مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی، پرچیاں لے کے بیٹھے ہیں، ایمرجنسی کی بھی پرچی لے لی ہے، سب کچھ کر لیا، باری نہیں آ رہی، ایک بندے کو ڈاکٹر آواز دیتا فلاں بندے کو اندر لے آؤ. وہ 1000 لوگوں کو چھوڑ کر اس ایک بندے کو بلاتا ہے اور وہ بندہ اسپیشل اس کے پاس چلا جاتا ہے. لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں اور ہم بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، میری باری آ چکی، میں نکل چکا ہوں. تو یہی وہ کیفیت ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا وہ عزت اور اکرام والی کہ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑی عزت اور اکرام والا ہوتا ہے. وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کراس کر کے نکل جاتا ہے، اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، تکتے رہ جاتے ہیں. لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی کوئی انسان نہیں سنتا تھا، آج اللہ نے اس کو عزت اور اکرام دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. پوچھو تو ایک لفظ کہتا ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتا رہا. کبھی دعا کا سہارا نہیں چھوڑا، کبھی دعا کا دامن نہیں چھوڑا. جب بھی رب کو پکارا رب نے سنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اب یہ ہماری خامی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہمارے اندر وہ سستی اور کاہلی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہی بیماری کے منتظر رہتے ہیں. یقین مانے بے روزگاری کے منتظر رہتے ہیں، گھاٹے کے منتظر رہتے ہیں، گھر میں کسی اور مصیبت کے منتظر رہتے ہیں. مصیبت آئی تو اللہ یاد آیا، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے سامنے دامن پھیلا لیے. ورنہ یاد ہی نہیں رہتا کہ دعا کرنا بھی کچھ چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک عزت سے زیادہ اس سے عزت والی چیز کوئی نہیں ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر کے بعد دعا شروع کرتا ہے، اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے. جب درمیان میں پہنچتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے تھا، جو کچھ ہوگا اس کے لیے ہوگا. اب اس کے بعد جتنا کچھ ہوگا وہ اس کے لیے ہوگا، اور جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اور آدھی اور شروع اور آخر والی کو تقسیم کر دیا ہے. ابتدا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے اور انتہا اس انسان کے لیے ہے جو اس کا آغاز کرتا ہے. یعنی نماز میں بھی اگر ہم کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہو عبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. اور دعا نہ کرنا کتنے مہینے اگر یہاں کہہ دیا جائے کہ ہاتھ اٹھائیں کون بندہ ہے جو دعائیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حاضری لگاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ سے پوچھتے کون ہے جس نے آج بیمار کی تیمارداری کی ہے، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے، کون ہے جس نے آج صدقہ و خیرات کیا ہے، کون ہے جس نے آج تہجد پڑھی ہے. اگر یہاں کہہ دی جائے قلیل لوگ ہوں گے جو ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ بات کریں گے روزانہ کوئی دن میرا ایسا نہیں جاتا جب اللہ سے میں نے دعا نہ کی. اور دعا نہ کرنا کتنا بڑا سنگین جرم اللہ کے نزدیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من لم يدع اللہ سبحانہ، اللہ رب العزت سے دعائیں نہیں کرتا، نہیں مانگتا، جھولیاں اس کے سامنے نہیں پھیلاتا، غالب علیہ
اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ کا بڑا گہرا دوست ہے, بڑی محبت, بڑی چاہت, بڑی الفت ہے, کھانا پینا لنگوٹیاں یار ہے, ایک دفعہ قرض مانگیں گے, 2 دفعہ مانگیں گے, 3 دفعہ مانگیں گے, 4, بالآخر وہ اکتا کر آپ سے بھاگے گا, وہ آپ کو کھری کھری سنائے گا. لیکن اللہ رب العزت آپ کے وہ واحد دوست ہیں کہ جتنی دفعہ مانگیں گے, جتنی دفعہ دروازہ کر کٹائیں گے, اللہ صرف نہ صرف راضی ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے. یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے, یقین مانے اللہ ہی. ہم اللہ کے نافرمان ہیں, برائیاں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے تو ایک ندامت کا آنسو گرا دے, پشیمانی کا اظہار کر دے, ہاتھ اٹھا لے, اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگ لے, تیرے انہی گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں. اللہ کی قسم, اللہ تو وہ دروازے کھولے کھڑا ہے. اللہ تو منتصر ہے, اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ ہاتھ اٹھائے تو صحیح, زبان ہلائے تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تو چل کر آتے ہیں, بندہ چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اب ہمیں پریشانیاں کیوں لاحق ہیں, بیماریاں کیوں لاحق ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس سے دوائیاں نہیں پڑی, میڈیسن نہیں پڑی؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو کہ میں مقروض نہیں کرتا, نہیں کسی کا دینا, مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ کوئی بیٹے کی طرف سے پریشان ہے, کوئی بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہے, کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے, تو کسی اور وجہ کی وجہ سے پریشان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری پریشانیاں مصیبتیں تب تک رہیں گی جب تک ہم اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں ملائیں گے. کہنے والے بھی کہتے تھے, ہمارا مشاہدہ اور تجربہ بھی یہ ہے کہ ماں بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں دیتی جب تک وہ بلبلاتا نہیں, روتا نہیں ہے, گڑ گڑاتا نہیں ہے. ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی. ماں کو پتا ہے پیٹ بھرا ہوا, کھیل رہا ہے, بے فکر ہے, میری کوئی پرواہ نہیں کر رہا, میری طرف اس کا کوئی رجوع نہیں ہے. یقین مانے ماں سارے گھر کے کام کر لے گی, اس کی پرواہ نہیں کرے گی جب تک کہ وہ گڑ گڑائے گا. یہ کیسے ممکن ہے ہم اللہ کی طرف نہ آئیں اور یہ کہیں اللہ میرا سب کچھ کر دے گا, اللہ کے مجھے اللہ پہ توکل ہے, بھروسہ ہے, مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حالانکہ اللہ کی قسم بات ایسے نہیں, جب تک ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ من لم يدع اللہ سبحانہ, جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ غضب علیہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تو سب کی سنتا ہے. جس طرح میں نے بتایا معاشرے میں یہ بات عام سنتے ہیں, کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, کسی درگاہ میں چلے جاتے ہیں, اور ایک ان کی بات ہوتی کہ میں بڑا گنہگار ہوں, کبھی نماز نہیں پڑھی, روزے میں نے نہیں رکھے, جمعہ میں نہیں پڑھتا, بڑا گنہگار ہوں, میری رب سنتا ہی نہیں. یہ اللہ والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے. اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ میں یجیب مضطر, کون ہے جو بے قسم کی پکار سنتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تو اتنا سفر کر کے فلاں جگہ پہ جاتا ہے. اور اسی طرح دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہوتے ہیں, دعا اللہ قبول کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام رجل یدعو اللہ بدعاء, ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے, کچھ بھی مانگتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, دامن پھیلاتا ہے, اللہ اس مجیب والا. پھر 3 کام اس وقت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا وہ بندہ بڑا نمازی ہے, پرہیزگار ہے, تہجد گزار ہے, صف اول میں کھڑا ہوتا ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, کبھی نماز اس نے نہیں چھوڑی, کبھی نوافل نہیں چھوڑے, کبھی اذکار نہیں چھوڑے. بات اوپر آل ہو رہی, ہر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. ایک کام تو یہ ہوتا ہے, اور ہوتا کیسے ہے؟ فَإِمَّا أَن يُعَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا, یا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی فوراً اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے, ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً وہ بات ہماری قبول کر لیتے ہیں. اس بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ پیش کی چیز پیش کر دیتے ہیں, اور اس موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ کاش میں نے کچھ اور مانگا ہوتا. کوئی لفظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں, کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے. امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ خانہ کعبہ کے جو امام ہیں, وہ کہتے ہیں میں یہاں امام ہوں تو اپنی ماں کی بددعا کا نتیجہ. اب اندازہ کریں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنی ماں کی بددعا کی وجہ سے اس خانہ کعبے کا امام بنا ہوں, اور انہوں نے بددعا مجھے کیا دی تھی, وہ آٹا گوندھ رہی تھی, میں تنگ کیے جا رہا تھا, بچپن میں تھا, بڑا انہیں تنگ کیا,
اتنا تنگ کیا، اکتا کر انہوں نے کہا جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنا دے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ماں اس موقع پہ کوئی اور بات کر دیتی تو یقیناً اللہ قبول کر دیتی. یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمارے منہ سے نکلی بات کو فوراً قبول کر دیتے. لائٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے منہ سے لفظ میں یا اللہ لائٹ بھیج دے، کام رکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ لائٹ بھیج دیتے، حالانکہ وقت نہیں مانگتے. اور ہم کہتے کاش میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا اللہ تعالیٰ سے، کچھ اور بات کہہ دی ہوتی، کچھ اور الفاظ نکل جاتے میرے منہ سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً دنیا میں اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. دوسرا کام یہ ہوتا ہے وَإِمَّا أَن يُدَّخَّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، الگ بات ہے دنیا میں قبول ہو، الگ بات ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر لیں. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا کام یہ ہوتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرٍ. اور اللہ کی قسم سمجھنے والی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر، انسان جتنی دعا مانگتا ہے اللہ اتنی دعا کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب ایک بندہ 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک بندہ ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا ہے، تو اب اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اسی دعا کے برابر جتنی وہ دعا مانگتا رہا. تیسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے برابر سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا ہوتا ہے معلوم یا تو حدیث میں، اور اللہ تب تک یہ دعا قبول کرتا ہے جب یہ اچھائی مانگتا ہے، اچھی چیز مانگتا ہے. اگر وہ کوئی گناہ کا کام مانگتا ہے، بعض لوگ کسی کو نیچا دکھلانے کے لیے یا حسد میں مبتلا ہو کر بہت کچھ ایسا کرتے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ چیز ہے میں بھی اس کو بتاؤں گا، میں بھی اس کو اسی طرح ذلیل و رسوا کروں گا جس طرح یہ مجھے کرتا رہا. یہ گناہ کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ نہیں قبول کرتے. تینوں چیزیں نہیں ہوتی، نہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں دنیا میں، نہ ذخیرہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ معاف فرماتے ہیں. اور تیسری چیز کہ ہمارے یہاں غصے میں آ کر کے کسی سے لڑائی ہوگی، رشتہ دار سے قطع تعلقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا نواز یا امیر ہو گیا ہے، میری طرف منہ نہیں کرتا، مجھے بھی اتنا دے. جس طرح اس نے مجھے چھوڑا ہے میں بھی چھوڑوں گا. قطع تعلقی کی دعا کرتا ہے اللہ، یہ بھی قبول نہیں کرتا. اور ایک اور چیز یا انسان جلدی کرتا ہے، اور یہ صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. باقی 2 چیزوں کی سمجھ آ گئی، یہ جلدی کرنا کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول دعوت ربی، وہ کہتا ہے میں رب سے بڑی دعائیں کرتا ہوں، جب موقع ملتا اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے فمستجاب لی، میری دعائی تو قبول نہیں کرتا. اور پھر ہوتا کہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان یہ جلدی کام کرتا ہے، دعائیں مانگتا رہا لیکن پھر چھوڑ دی اور عذر کیا پیش کیا فمستجاب لی، اللہ تو میری دعائی نہیں سنتا. بعض اوقات ہم اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، بڑا اصرار اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، لیکن اللہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بہتر کرتے ہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے جو تمہیں پسند ہے، جس کا تم سوال کرتے ہو سکتا ہے وہ چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو. اللہ اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس لیے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش قدم نکلے، بہت سے نکلے ارمان پھر بھی کم نکلے. اب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہے. تو مستجاب علی جو بندہ یہ کہتا ہے میری دعا رب سنتا ہی نہیں، اب دیکھنا ہے کہ دعا کرتا کس طرح، اس کا طریقہ کار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا رسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اور ایک موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاکیزہ کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے عام بندوں سے لے کر پیغمبروں کو دیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی کیفیت بیان فرمائی جو اللہ سے بڑی دعا کرتا ہے. ثم ذکر الرجل، ایک بندے کی کیفیت بیان فرمائی یطیل الرجل، یطیل السفر، وہ بڑا لمبا سفر کر کے جاتا ہے،
کہہ لیجیے کہ بیت اللہ جاتا ہے، بڑے لاکھوں روپیہ لگا کے جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بال اشعثا بکھرے ہوئے اس لمبے سفر کی وجہ سے، اکبر چہرہ اگر تو دوار سے اٹا ہوا ہے، یعنی اللہ کے لیے اتنی دور سے سفر کر کے آیا، لاکھوں روپیہ لگا کے آیا، بال بکھر چکے ہیں، چہرہ مٹی میں اٹا پڑا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے یمد یدیہ الی السماء، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، اے رب میری دعا قبول کر۔ اب اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے ابھی ابھی مانے چنا۔ ایک بندہ لاکھوں روپیہ لگا کے جائے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرے، پردیس برداشت کرے، اتنا کچھ کرنے کے بعد یمد الی السماء، اللہ کے سامنے جب ہاتھ پھیلائے یا ربی میرے رب کی صدائیں بلند کرے، اور پھر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، سفر بڑا کر کے گیا ہے، بڑے پیسے خرچ کر کے گیا ہے، اللہ کو بڑے دل سے پکارتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پالن ہار، اے میرے پالنے والے، تو وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ، اور اس نے جو لباس پہنا حرام، وہ بھی حرام کا۔ صرف اتنا نہیں ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ بھی حرام کی گئی، حرام کھلا کے پرورش کی گئی، اور پھر جب وہ بندہ دعا کرتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ صرف خود فرماتے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا پہننا حرام کا، جس کی پرورش حرام کی ہوئی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، بیت اللہ میں جا کے میں نے بیٹے کی آنکھیں مانگی، بیٹا نابینا تھا، معذور تھا، گھر میں بیماریاں نہیں جاتی تھی، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے مانگا، پھر بھی اللہ نے میری نہیں سنی۔ اسے سوچنا چاہیے اس کا جو کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، اس کی جو پرورش ہے، جو اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اس کا وہ پیسہ حلال ہے حرام ہے۔ قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا پہننا پرورش حلال ہو، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمارے ہاں بعض اوقات، بلکہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا یہ بات کی کہ تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ تصور اور یقین رکھو کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا۔ اب یہ نماز کی بات ہے، اور دعا کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ، جب بھی تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا ایسی کرو وانتم موقنون بالاجابہ، دعا اس یقین سے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گے، تمہاری دعا قبول کریں گے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے تھوڑا مانگتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو موت سے ڈرائیں وہ بیماری قبول کر لیتا ہے، اگر کسی کو موت سے ڈرائیں وہ بیماری قبول کر لیتا ہے، موت سے بیماری ایک چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہی تھوڑا تھوڑا ہے، اور ہماری حد بندی کتنی ہے، یا اللہ مجھے گاڑی چاہیے گاڑی نہیں ہے، یا اللہ مجھے گھر چاہیے گھر نہیں ہے، یا اللہ میرا کاروبار چلا دے کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ میں روزگار ہوں کاروبار دے دے، یا اللہ اولاد نہیں اولاد دے دے۔ یعنی ہم بڑے محدود قسم سے اللہ کے مانگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اس یقین سے مانگو اللہ لازمی تمہیں دے گا۔ اور وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو کہ ان اللہ لا يستجیب، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتے کہ من قلب غافل اللہ، جس کا دل غافل ہے، بے پرواہ ہے، ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں، چہرہ کہیں اور ہے، نگاہیں کہیں اور ہیں، خیالات کہیں اور منڈلا رہے ہیں، دل و دماغ کہیں اور کھیل رہے ہیں، اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ خود بھی نہیں جانتا۔ امام صاحب نے آمین کہہ دیا، اس نے آمین کہہ دیا، ہاتھ میرے اٹھ گیا، چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں مانگا کیا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں نے رب سے مانگا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسان کے اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ہماری تو نمازوں میں یہ حالت ہوتی ہے، دعائیں تو بڑی دور رہ گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان فرمائی کہ اللہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں کرتے جس کا دل و دماغ حاضر نہیں ہے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پہ کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر دے گا۔ کسی نے نا ایک بزرگ سے بڑا عجیب و غریب سوال کیا کہ اگر یہ دنیا ایک انڈے میں آ جاتی پھر وہ کہتے نہیں آ سکتی تھی،
کہتے تجھے کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. وہ رب ہے, سب کچھ کرنے والا, اس پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ کی قسم وہ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں انسان خیال بھی نہیں کرتا. پتھر میں کبھی پتھر ٹوٹا ہوئے دیکھیں کیڑا نکلتا ہے, اللہ اس کو بھی سمجھ ایک پتا کھلا رہا ہوتا ہے. اللہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے, بس یقین ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ جب اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ, اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین رکھو, یقین رکھو کہ اللہ دعا قبول کریں گے. اگر نہیں یقین رکھتے آپ کی دعا اللہ کے حق قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح پورا عزم ہوگا دعا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم, جب تم میں سے کوئی انسان دعا کرے فلیعزم المسألہ, تو پورے عزم کے ساتھ اللہ کے سامنے سوال رکھے, پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے سوال کرے. ولا یقولن, اور ہرگز یہ بات نہ کرے اللہم ان شئت, اللہ اگر تو چاہتا ہے فاعطنی, تو مجھے دے دے. مطلب اللہ سے جب مانگتے ہیں اللہ اگر تو چاہتا تو دے دے, نہیں چاہتا تو تیری مرضی. تو دینا چاہتا ہے دے دے, نہیں دینا چاہتا تیری مرضی. ان شئت, اگر تو دینا چاہتا ہے فاعطنی, تو مجھے دے دے, اگر نہیں دینا چاہتا تو تیری مرضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإنہ لا مستطیع, اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا مانگے, پورے یقین سے مانگے, اور اللہ سے جو بھی مانگے اس طرح مانگے تو پورا عزم ہو گئی, اللہ تجھے لے گئی اٹھنی. غالباً ولید بن مروان کا یہ واقعہ ہے, یا عبد الملک بن مروان کا یہ واقعہ ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, نبینا اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے, نبینا ہوں, ٹھوکریں کھاتا ہوں, لوگوں کے سہارے پہ ہوں, اس طرح دعا کر رہے ہیں. وہ گزرے پاس سے کہنے لگے اگلے چکر میں آؤں گا, اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں. اگلے چکر میں آئے, اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی تھی. کہتے ہم کیسے آنکھیں دے دی؟ کہتے تیرے گھر سے اس قدر کی گڑانے مانگی, اس قدر تم سے مانگی, اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی. مطلب ہمارے مانگنے میں وہ کیفیت نہیں ہے, وہ گڑگڑاہٹ نہیں ہے, وہ دل کا انداز نہیں ہوتا, وہ طور طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ دیتا کس طرح ہے. اللہ سے مانگا ہے, اللہ ہمیں نوازتے کیسے ہیں, ہم دل سے مانگتے ہی نہیں. یہ تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح دعا کر کے پر امید رہنا چاہیے. انسان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ میری دعا لازمی قبول کرے. میں لاکھ گنہگار ہوں, بے نمازی ہوں, پرلے درجے کا جاہل انسان ہوں, لیکن اس کے باوجود اللہ میں اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لازمی میری دعا قبول کرے. اللہ فرماتے ہیں انہ لا یئس من روح اللہ, کہ اللہ سے نا امید جو لوگ ہوتے ہیں الا القوم الکافرون, کافر لوگ ہوتے ہیں. ہمارے دل جب مایوسیوں سے بھر جاتے ہیں, گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں, کوئی راستہ نظر نہیں آتا, ہر مصیبت ہمارے گھر میں ہوتی ہے, ہر طرح کی پریشانی میں گھرے ہوتے ہیں, لیکن جو امید اللہ میں رکھتے ہیں, یقین والے لوگ کہتے ہیں یہ تو وہی انسان ہے جو لوگوں سے مانگتا تھا لوگوں میں بانٹتا ہے. اللہ اس قدر نوازتے ہیں. اللہ میں یقین ہونا چاہیے, امید ہونی چاہیے, دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کے دعا کرنی چاہیے, حلال کھا کے دعا کرنی چاہیے. یہ چار شرائط جب پوری ہوں گی خلوص دل سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ دعا کو قبول کر دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ میں نے بتایا کافروں کی بھی سنتا ہے کہ جب وہ دل سے پکار لے یا اللہ اس مصیبت سے اگر نجات دے سکتا ہے تو ہی دے سکتا ہے, اور خالص ہو کے تجھے پکارتے ہیں. دعا کے آداب کے حوالے سے ہمیں دعا کے آداب کا بھی نہیں پتا. جس طرح ہمارے دسترخوان سجتے ہیں, طور طریقے ہمارے گھروں میں رائج ہیں کہ کھانا کس طرح کھانا ہے, اسکول جانا ہے کس طرح جانا ہے, مسجد میں آنا ہے کس طرح آنا ہے, نماز کا طریقہ کار, ہر چیز کے ایک ادب ہوتا ہے. استاد کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کس طرح کھڑے ہونا ہے, طریقہ کیا ہونا چاہیے, انداز کیا ہونا چاہیے, کیفیت کیا ہونی چاہیے. اسی طرح دعا کے بھی آداب. آداب کیا ہے کہ دعا مانگتے وقت ہمارا منہ عام طور پہ آپ سنت کا بھی قبلہ کی طرف ہوتا تھا, اور ہمارا منہ بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے, کہیں اور بندہ پھنسا ہوا ہے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. بندے کا سفر میں منہ کہیں اور بھی ہوتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارش میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. کچھ ایسے لمحات, کچھ ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان کی دعا فوراً قبول کی جاتی ہے, لیکن انسان کا چہرہ قبلہ رو نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے واستقبل القبلہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پہ اللہ سے دعا کی تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا. ادب ایک یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی چاہیے.
اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور اس کی بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ان ربکم تبارک و تعالی، جو تمہارا رب ہے نا، حی کریم، وہ بڑا عزت اکرام والا ہے، بڑا حیا والا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یستحیی من عبدہ، اسے اپنے اس بندے سے حیا محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ اذا رفع یدیہ، وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہو، اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو، ہاتھ پھیلائے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ کو شرم محسوس ہو۔ میں اللہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ کتنا گناہ گار ہے، یہ نمازی ہے، نہیں پڑھتا نمازیں، میرا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے خلوص سے دل سے میرے سامنے ہاتھ میں لائے، اور اللہ کو یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کے ہاتھ خالی ملا۔ اللہ ضرور نوازتے ہیں، اور اسی طرح ادب یہ ہے ہاتھ اٹھائے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کی لاج رکھے، اللہ میں وہ نوازے چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ھذا، اس بندے نے دعا مانگنے میں جلدی کر دی، بڑی جلدی کی ہے دعا مانگنے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثم دعاه، اس کو بلایا میرے پاس آ، فقال له او لغیرہ، یا کسی اور بندے کو بلا کے کہا کہ اس بندے نے ایسا کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہ طریقہ بتایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ دعا کرے، فلیبدأ بتحمید ربہ، وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ابتدا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریفات بیان کرے، اور پھر اسی طرح ثم یصلی علی النبی، مجھ پر درود و سلام پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم بتایا کہ یہ پڑھ کے جب اس کے بعد ثم یدعو بعد بما شاء، جب اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ ہو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں، اور تیسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد بندہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے، اور جامع دعا ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک کلاس میں استاد نے سوال کیا، ایک جن ہے، ایک کہانی ہے پہیلی کے طور پر، وہ کہتا ہے کہ تمہاری میں ایک ہی خواہش پوری کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا کروں۔ اب اس بندے کو ضرورت تھی، اولاد نہیں تھی، اس کی ماں کی آنکھیں نہیں تھی، مال و زر نہیں تھا، اب 3 خواہشیں ہیں، اب جن کا کہنا کہ ایک خواہش پوری کروں۔ انہوں نے پہلی یہ کہا کہ یہ کیسے اس نے تینوں چیزیں نہیں ہوگی، تو جواب یہ تھا، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں اپنے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھیلتا ہوئے دیکھے، میری ماں اپنے پوتے کو سونے کے چمچ سے کھیلتا ہوا دیکھے، میری یہ خواہش ہے۔ ایک جامع اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرے، اللہ سے یہ نہ کہے میرے جنت میں اتنی جگہ ہو، اتنے محل میں۔ ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جنت میں کھجوروں کے درخت مانگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو، سب کچھ مانگو، جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ تمہیں عطا کر دے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ یہ جامع مانے چیز اللہ رب العزت سے مانگے، جامع دعا کریں کہ جس میں سب کچھ سمٹ آئے۔ ہو سکتا ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ رہ جائے، اور جو نہیں مانگنا چاہتے وہ زبان پر آ جائے۔ ہمارے ایسے بھی ہوتا ہے، مانگنا کچھ چاہتے تھے، دل و دماغ میں کچھ اور آتا ہے، زبان میں کچھ اور جاری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرواتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احد، جب کسی کے لیے دعا کرتے تو کیا کرتے، فدعا لہ بعد بنفسہ، سب سے پہلے اپنے سے شروع کرتے، اپنے لیے مانگتے۔ اس طرح لوگوں کو کہتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، بعض اوقات غصے میں کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ویسے اس کی ہمدردی میں کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی ہدایت کا بھی اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اس دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتا اور کہتا ہے کہ یا اللہ سب سے پہلے اس مانگنے والے کو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمے توفیق عطا فرمائے۔